بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کے ٹکڑے کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بالغ مردوں میں ایمان قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والی آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایمان لانے کی فضیلت اور سعادت بالغ مردوں میں، یعنی جنہیں سوجھ بوجھ سماج اور معاشرے میں ایک مقام حاصل تھا، ایسے افراد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہوں نے پیش قدمی کی اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ محمد ابن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بھی نکاح کیے۔ ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ان میں ایک محمد ابن حنفیہ بھی۔ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل اور بہتر کون ہے؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا، آپ کے والد کا نام عثمان تھا، عبداللہ ابن عثمان۔ والد کی کنیت ابو قحافہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ کسی بیٹے کا نام بکر تھا، اسی سے ابو بکر، حضرت ابو بکر کی یہ کنیت ہے۔ نام ابو بکر نہیں ہے، نام عبداللہ، والد کا نام عثمان، والد کی کنیت ابو قحافہ۔ حضرت عبداللہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی کنیت ابو بکر۔ عتیق آپ کا لقب ہے جو سماج اور معاشرے نے آپ کو دیا تھا، اور صدیق اللہ پاک نے یہ لقب آپ کو یہ صدیق کا خطاب دیا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکے والوں نے ظلم و ستم کی حد کر دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ مکہ چھوڑ کر یمن کے لیے نکل چکے تھے۔ پچھلے ہفتے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ جب مکہ چھوڑ کر کے یمن کی طرف آگے بڑھے تو یمن سے ایک قافلہ مکے والوں کا واپس آ رہا تھا، اور اس قافلے میں قبیلے قارا، یہ قبیلے کے سردار تھے
انہوں نے حضرت ابو بکر کو جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یمن جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں نے مکہ چھوڑ دیا ہے، مکے والے مجھے مکے میں رہنے نہیں دیتے۔ تو اس قبیلے قارا کے شیخ نے، سردار نے یہ کہا تھا لا یخرج مثلک، آپ جیسا شخص مکے سے نکالا نہیں جا سکتا، آپ میرے ساتھ واپس چلیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے مکہ چھوڑ دیا ہے، اب مکے کے لوگ مجھے مکے میں آنے نہیں دیں گے۔ تو اس شخص نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی ذمہ میں لیتا ہوں۔ اور پھر جب واپس لائے اور مکے کے قریب پہنچے تو اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو بلایا اور بلا کر کے یہ کہا کہ میں نے ابو بکر کو امان دی ہے، اپنی ضمانت میں لیتا ہوں، اور ساتھ میں لے کر کے پھر مکے میں داخل ہوئے اور حرم کے پاس آ کر کے اعلان کیا تھا کہ ابو بکر کو میں نے امان دی ہے، ابو بکر پر اگر ہاتھ اٹھائے گا تو ہمارے قبیلے پر، ہم پر ہاتھ اٹھانا تصور کیا جائے گا، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پر، آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے، تو معراج سے واپسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے معراج کا تذکرہ لوگوں میں کیا تو مکے کے لوگوں نے آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں راتوں رات مکہ مکرمہ سے ملک شام گیا، بیت المقدس گیا، اور پھر بیت المقدس سے میں 7ویں آسمان پر گیا، اور پھر عرش پر جا کر میں نے اللہ سے ملاقات کی۔ میں نے بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کی، اور پھر میں واپس آیا۔ اس زمانے میں بیت المقدس ملک شام مسجد اقصی کا سفر 1 مہینہ جانا اور 1 مہینہ آنا، 2 مہینے کا سفر تھا، اور 1 رات میں جا کر کے واپس آ جانا اس زمانے کے لوگوں کے لیے ناقابل یقین بات تھی۔ اور مشرکین مکہ حضور کو جھٹلانے کے لیے اور حضور کی تکذیب کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے تھے، اور ان کو یہ موقع مل گیا۔ مکے میں انہوں نے اس بات کا چرچا شروع کر دیا، اور پھر کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا، بیت المقدس گیا، اور راتوں وہاں سے 7ویں آسمان پر گیا اور عرش پر گیا اور اپنے پروردگار سے ملاقات کی، اور اس کے بعد اسی رات میں واپس اپنے گھر پر مکہ مکرمہ میں آ گیا، تو کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو بات سچ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتے ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان سے حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام وہی لے کر کے آئے، اور یہ وہی یہ پیغام پہنچا کر کے واپس چلے گئے، اور یہ رات بھر دن بھر کی بات نہیں، یہ آنے واحد کا واقعہ ہوتا ہے، آنے واحد، پلک جھپکنے کے برابر میں 7ویں آسمان سے حضرت جبرائیل کا آنا، اللہ کا پیغام پہنچانا اور واپس چلے جانا، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہ تو رات بھر کی بات ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معراج کے اس واقعے کی تصدیق کی تو اللہ پاک نے صدیق کا خطاب دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس وقت میں
لوگوں کے درمیان یہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو سب نے میری تکذیب کی تھی سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ اور جب میں معراج میں گیا تو لوگوں نے معراج کے اس واقعے کی تکذیب کی۔ اگر کسی نے تصدیق کی تھی تو وہ ابو بکر صدیق تھے۔ مکے کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم بیت المقدس گئے ہو اور تم نے مسجد اقصی دیکھی ہے تو تم بتاؤ کہ اس کے کتنے دروازے ہیں، اس کی کتنی کھڑکیاں ہیں اور اس کی کتنی محراب ہیں۔ اب ظاہر بات ہے آپ جامع مسجد میں ایک زمانے سے آ رہے، اتنا بڑا مجمع ہماری جامع مسجد کا ہر جمعہ اہتمام کے ساتھ جامع مسجد مالیگاؤں میں آ کر نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ بتاؤ مسجد میں کتنی محراب ہے، مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں، اس کے کتنے پلے ہیں، مسجد میں کتنے پنکھے ہیں، مسجد میں کتنی لائٹ ہے، مسجد میں کتنی گھڑیاں ہیں، تو آپ بتا سکیں گے؟ نہیں بتا سکیں گے۔ آدمی آتا ہے اور اتنی باریکی سے جائزہ نہیں لیتا اور اتنی معمولی چیزوں کو جائزہ لے کر کے یاد نہیں رکھتا۔ اب مشرکین مکہ نے جب یہ سوالات شروع کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل ایسے پکڑ لیا ہو، اندر قبض کی کیفیت ہو گئی، کہ ظاہر بات ہے کہ میں گیا تو تھا لیکن یہ ساری چیزیں میں نے یاد نہیں رکھی، اور جب میں ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکوں گا تو یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، میری تکذیب کریں۔ ان کے سوال پر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مسجد اقصی اور بیت المقدس اور میرے درمیان جتنے حجابات تھے سب اٹھا دیے، اور میری نظروں کے سامنے مسجد اقصی اور بیت المقدس۔ لوگ پوچھتے تھے اس میں کتنے فانوس ہیں تو میں گن کے بتاتا تھا، کتنی کھڑکیاں ہیں تو میں گن کے بتاتا تھا، کتنے دروازے ہیں میں دیکھ کر کے بتاتا تھا۔ تو معراج کے واقعے کی تصدیق حضرت ابو بکر نے کی تھی، اور یہ کہہ کر کے کی تھی کہ بتاؤ کہنے والا کون ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو بات سچی ہے۔ تو نام عبداللہ ابن عثمان، ابو بکر کنیت، عتیق لقب، صدیق خطاب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کا پروگرام بنا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک ہجرت کر لی تھی، پھر مکے آنے کے بعد پریشان ہو گئے تو دوسری ہجرت کی اجازت مانگی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، علی الصحبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا مجھے ہجرت کے سفر میں آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ نصیب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ اور آتا ہے حضرت ابو بکر کی سیرت اور تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب اللہ پاک نے اپنے نبی کو ہجرت کی اجازت دی تو سب سے پہلے ابو بکر کے گھر گئے اور ابو بکر سے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ اور جب پہلی مرتبہ پوچھا تھا ہجرت کے لیے ابو بکر نے تو حضور نے روک دیا تھا کہ مجھے اجازت مل سکتی ہے، تو ساتھ میں رفاقت نصیب ہوگی یہ پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہاں تم ساتھ میں رہو گے۔ تو 2 اونٹنیاں حضرت ابو بکر نے خریدی اور ببول کے پتے کھلا کر کے ان کو لمبے سفر کے لیے تیار کیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت ابو بکر کے گھر حضور تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ پھر رات کا وقت تھا جس رات میں حضور کو قتل کرنے کا پروگرام بنا تھا۔ حضور اس وقت اپنے دولت قدے سے نکلے تھے، اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا تھا
اور حکم دیا تھا کہ میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں، صبح ہوگی لوگوں کو ان کی امانتیں دے کر کے مدینہ آ کر کے مجھ سے ملاقات کرنا۔ اور پھر ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور انہیں ساتھ لے کر کے پھر مکے کے باہر نکل کر کے مکے کی طرف رخ کر کے کہا تھا کہ اے بلد امین، تو مجھے بہت محبوب ہے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد دعا کی تھی کہ اللہ، یہ شہر مجھے بہت محبوب ہے، میں اس شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ہے، اس لیے اب میرے لیے اس جگہ رہنا مقدر فرما جو جگہ سب سے زیادہ آپ کو محبوب۔ اسی لیے علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل۔ مکہ حضور کی پسندیدہ جگہ اور شہر ہے، اور مدینے کے تعلق سے حضور کی دعا تھی اللہ سے کہ میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اب روئے زمین پر جو سب سے زیادہ آپ کے نزدیک پسندیدہ شہر ہو، جگہ ہو، اس جگہ میرا رہنا مقدر فرما۔ اللہ نے آپ کو مدینہ منورہ پہنچایا۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مدینہ منورہ اللہ کی پسند ہے، جہاں اپنے حبیب کے لیے قیامت تک کے لیے رہنا مقدر فرمایا۔ اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے، اس لیے کہ یہ حضور کی پسندیدہ جگہ ہے اور یہاں پر اللہ کا گھر ہے، اور مکہ حضور کی جائے پیدائش ہے، مکہ جہاں آپ کو نبوت اور رسالت ملی، مکہ جہاں آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کے 13 سال گزارے۔ لیکن پوری دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مدینہ منورہ کی وہ جگہ جس کو ہم روضہ مبارک کہتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا جس نے حضور کو اپنی گود میں لیا ہے، آپ کی قبر مبارک کی جو جگہ ہے، یہ پوری دنیا میں کعبہ مکرمہ سے بھی زیادہ افضل ہے، عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہم لوگوں کی طرح جسم عطا کیا تھا، لیکن اس جسم کی خوبیاں اور اس جسم کی جو عجیب و غریب بات تھی وہ ایک الگ چیز، کوئی دنیا میں اس کی برابری اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ کا جسم مبارک زمین کے جس حصے سے جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے، عرش سے زیادہ افضل ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ آج 22 جمادی الاخری ہے، کل 23 ہے۔ 23 جمادی الاخری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، ثانی اثنین، قرآن کریم کی اس آیت میں 2 باتیں ہیں جو حضرت ابو بکر کی خصوصیات میں سے، ایک تو جب غار ثور میں تھے اور مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گئے، اگر وہ نظر جھکا کر کے دیکھتے تو غار میں یہ دونوں نظر آ جاتے۔ سیرت میں آتا ہے کہ وہاں پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے گھونسلے بنا کر کے انڈا دے دیا تھا۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ غار کے منہ کے اوپر جالا مکڑی کا جالا ہے اور کبوتری نے انڈا دیا ہے، تو ان کی عقل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی اندر جاتا یا باہر آتا تو مکڑی کا یہ جالا سلامت نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا، اور اگر یہاں کوئی انسان آتا جاتا تو کبوتری یہاں انڈا نہیں دیتی، گھونسلہ نہیں بناتی۔ اللہ اگر کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جالے سے بھی حفاظت کر لیتا ہے، ایک معمولی تنکوں کے گھونسلے سے بھی اللہ حفاظت کر لیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس طرح حفاظت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ رہا تھا، ان کے قدم اور پیر مجھے نظر آ رہے تھے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مشرکین آ گئے، دشمنان آ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ہجرت کے سفر میں دو ہی تھے، ایک حضور اور ایک حضرت ابو بکر. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دونوں میں سے دوسرے نے پہلے سے یہ بات کہی، اذ یقول لصاحبہ، یہ کہا کہ دشمن آ گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی، اپنے صاحب، اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے حضور نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ثانی اثنین، تمام صحابہ کرام میں سے کسی کو یہ خطاب نہیں ملا کہ دو میں سے دوسرا، اور تمام صحابہ میں سے کسی کو حضور نے صاحب نہیں کہا کہ یہ میرا ساتھی، سوائے ابو بکر کے. یوں تو تمام صحابہ کرام پوری دنیا انسانیت میں سب کے سب صحابہ عادل، متقی، پرہیزگار اور سب سے بلند تر مقام رکھنے والے، کہ جس شخص نے ہمارے آقا کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایک لمحے کی صحبت چاہے میسر ہوئی ہو، وہ صحابی ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں سے سب سے بہتر ہے. اور تمام صحابہ کرام میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ثانی اثنین یہ حضور کا خطاب ہے. حضور نے، اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا تھا. یہ دو خطاب، ایک تو ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اور ایک صاحبی، صاحب کا خطاب، یہ اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا. اور صدیق کا خطاب اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا تھا. اور آپ کی خصوصیت ہے حضرت ابو بکر کی کہ ہجرت کے سفر میں رفاقت، ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کو نصیب ہوا تھا، کسی اور صحابی کو نہیں ملا تھا. غار، یار غار، یعنی غار ثور کے اندر ہجرت کے اس سفر میں 3 دن 3 رات جبل ثور پر، غار ثور میں اگر حضور کے ساتھ کسی نے وقت گزارا تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مسجد نبوی جب بنی تھی تو صحابہ کرام کے گھر تھے، اور ہر ایک کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. جیسے یہ دروازہ ہے کہ آدمی نکل کر کے آتا ہے اور جاتا ہے، صحابہ کرام کے دروازے تھے جو مسجد نبوی میں کھلتے تھے. ایک وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سدو کل خوخت الا خوخت ابو بکر، کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے. مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ باقی رکھا گیا تھا. اور حضرت ابو بکر نماز کے وقت دروازہ کھولتے تھے، مسجد میں آتے تھے اور نماز پڑھ کے اسی دروازے سے اپنے گھر میں چلے جاتے تھے. حضرت ابو بکر کی خصوصیت ہے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ بتایا اور فرمایا کہ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے سے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی. جب اس بات کا تذکرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو آپ کے اس تذکرے کے بعد حضرت ابو بکر نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اس دروازے سے آپ کی امت داخل ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اور حضور نے یہ فرمایا کہ اس دروازے سے میری امت میں سب سے پہلے تم داخل ہوگے. یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھانا تیار کیا اور تمام صحابہ کرام کو ایک ایک لقمہ دیا جو مجلس میں موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لقمہ عطا کیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھتیجے سب کو آپ نے ایک ایک لقمہ دیا لیکن آپ نے ابو بکر کو 3 لقمہ دیا. تو حضور نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے
حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے عتیق تجھ کو مبارک ہو. عتیق کا خطاب حضرت جبرائیل نے دیا تھا، اور جب میں نے دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل نے کہا کہ اے رفیق تجھے مبارک ہو، اور جب تیسرا لقمہ دیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ صدیق تجھے مبارک ہو. یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیات ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے تو ابو بکر کے آگے آگے چلنے لگے. حضور نے دیکھا تو حضرت ابو دردہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کے آگے چل رہے ہو؟ یہ میری امت میں سب سے افضل شخص ہے. یہ میری امت میں سب سے افضل شخص ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی تھی. جب یمن ہجرت کر کے جا رہے تھے اور قبیلہ قارہ کے سردار ان کو واپس لائے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ متعین کی تھی، اور وہی نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. تو مشرکین مکہ کی عورتیں، بچے، عام لوگ آتے جاتے رک کر کے سنا کرتے تھے. ایک تو اللہ کا کلام اور پھر حضرت ابو بکر کی تلاوت. بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر قرآن پڑھتے تھے تو روتے روتے پڑھا کرتے تھے، سننے والے رک کر کے سنا کرتے تھے. تو مشرکین مکہ نے قبیلہ قارہ کے سردار کو کہا کہ تم ابو بکر کو منع کرو، یہ اپنے گھر کے صحن میں نماز نہ پڑھے اور یہ قرآن بلند آواز سے نہ پڑھے. تو قبیلہ قارہ کے سردار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کرنا چاہا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو نماز یہی پڑھوں گا اور تلاوت بلند آواز سے کروں گا. تو قبیلہ قارہ کے شیخ نے کہا کہ پھر میں اپنا امان واپس لے لوں گا. کہا کہ تم اپنا امان واپس لے لو، مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مجھے سب سے زیادہ فائدہ جس کے مال سے، جس کی دوستی سے پہنچا وہ ابو بکر صدیق. اور مجھ پر جن جن لوگوں نے احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے اور حضرت خدیجہ کے، کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، ان کے احسان کا بدلہ اللہ پاک دے. سب کے احسان میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، دنیا میں تو آپ کا میں ساتھی ہوں، آخرت میں؟ فرمایا کہ ابو بکر تم حوض کوثر پر میرے ساتھ رہو گے، تم حوض کوثر پر میرے ساتھ رہو گے. اللہ نے دنیا میں بھی تمہیں میرا ساتھی بنایا ہے اور آخرت میں حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ میں رہو گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہجرت کے سفر میں آپ کا ساتھ رفاقت؟ حضور نے فرمایا ہاں. اور جب اللہ پاک کی طرف سے اجازت ملی ہجرت کی تو حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا تھا کہ اس سفر میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ حضور نے تو کہہ دیا تھا ابو بکر کے پوچھنے پر کہ ابو بکر نے پوچھا علی الصحبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہجرت کے اس سفر میں کیا مجھے آپ کا ساتھ ملے گا؟ حضور نے ہاں کہا تھا. لیکن جب ہجرت کی اجازت ملی تو حضور نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اس سفر میں میرا رفیق کون ہوگا، میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ آپ کے رفیق ابو بکر صدیق ہوں گے. اور پھر ایک بات اور فرمائی کہ آپ کے بعد آپ کی امت پر سب سے زیادہ شفیق اور سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہوں گے. غار ثور میں آپ کا ساتھ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن 3 رات غار ثور میں گزارنے کے بعد مشرکین مکہ کے سارا جوش و خروش جو آپ کو تلاش کرنے میں اور 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنے کے لیے تھا، وہ تھوڑا سا جب تھما تو یہ دونوں غار سے نکلے. اور وہ 2 اونٹنی جو حضرت ابو بکر نے تیار کر رکھی تھی لمبے سفر کے لیے، ان کے بیٹے لے کر کے آئے اور پھر
آپ دونوں اس اونٹنی پر بیٹھ کر کے مدینہ منورہ کی طرف نکلے. اللہ پاک نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عام تجلی فرماتا ہے. جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ پاک کی ایک خصوصی رحمت ہوتی ہے، ایک خاص تجلی ہوتی ہے جو ایسے افراد پر نازل ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی خاص طور پر حضرت ابو بکر پر اللہ پاک کی تجلی کا نزول ہوگا، اور یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیات میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 6 مہینے کے چھوٹے تھے، یعنی 2.5 سال چھوٹے تھے، اور حضور کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور آپ نے اپنے بعد ابو بکر کو اپنی جگہ دی تھی. اپنی بیماری کے دنوں میں آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر سے کہو کہ میری غمزدہ امت کو نماز پڑھائے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ میری غمزدہ امت کو نماز پڑھائے، یعنی لوگوں کی امامت کرے. حضور نے اپنا خاص مقام حضرت ابو بکر کو اپنی زندگی میں عطا کیا تھا. حضرت ابو بکر نے آپ کے بعد 2.5 سال تک امت میں خلافت کے ساتھ زندگی گزاری، اور اس کے بعد 23 جمادی الاخری کو 63 سال کی عمر تھی. 22 جمادی الاخری اور 23 جمادی الاخری کے درمیانی شب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا. یہ عطائے خداوندی ہے. اللہ پاک نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا تھا جنہیں ہم صحابی کہتے، اور ان تمام لوگوں میں سے اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بلند تر مقام عطا کیا. دنیا انسانیت میں اللہ کے بعد سب سے بلند تر مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ ہماری تاریخ رہی ہے، اور اس وقت اس بات کا تذکرہ کرنا اس لیے تھا کہ ہمیں کم سے کم خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات اور آپ کی فضیلتیں معلوم. پچھلے ہفتے میں نے اعلان کیا تھا کہ آنے والے ہفتے میں دارالعلوم محمدیہ کا چندہ ہوگا. یہ وہ ادارہ ہے جو مالیگاؤں کے اندر حالات اس طرح کے بنے تھے کہ ایک مدرسہ قائم کرنا چاہیے. یہ علاقہ اور یہ جگہ جاننے والوں کو پتا ہے کیسی تھی. اس مقام پر مدرسے کا قیام کیا گیا. دارالعلوم محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ جس دن یہ ادارہ قائم ہوا تو حفظ کلاس سے لے کر کے دورے تک کی کلاسیں بنی. ایک دن میں عربی کی تمام کلاسیں حفظ کلاس شروع ہوئی. اگر دیکھا جائے تو مالیگاؤں ہی نہیں، پورے مہاراشٹر کے اندر، بلکہ یوں کہیے پورے ہندوستان کے اندر یہ ایک ایسا واحد ادارہ ہے کہ جس کے قیام کے پہلے دن سے تمام تر کلاسیں شروع ہو گئی. ورنہ ابتدا ہوتی ہے، مکتب کی شکل ہوتی ہے، بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مدرسہ ترقی کرتا ہے، اور برسوں کی محنت شاقہ کے بعد دورے تک کی کلاسیں بنتی. لیکن ہمارے شہر مالیگاؤں کو اور دارالعلوم محمدیہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ ادارہ کام کر رہا ہے. اور ان اداروں کی خصوصیت یہ رہی جو دارالعلوم دیوبند سے وابستہ رہے کہ دارالعلوم دیوبند باقاعدہ اس طرح قائم کیا گیا تھا کہ اس ملک پر انگریزوں کی حکومت ہے، اور انگریز علماء کو، اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اسلام باقی رہے اور علماء تیار ہوتے رہیں. اس کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رفقا کو ساتھ لے کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی، جس کے پہلے شاگرد محمود
اور پہلے استاذ ملا محمود، ہم جنہیں شیخ الہند کہتے ہیں، وہ شاگرد تھے اور ملا محمود ان کے استاذ تھے۔ مسجد چھتا کے انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند میں ایک استاذ ایک شاگرد کے ذریعے اس مدرسے کا آغاز ہوا تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس کے بانی تھے، اور انہوں نے اس بات کی وصیت کی کہ اس کے بانی کی وصیت ہے کہ جب اس کے لیے کوئی سرمایہ گزارے کا جو ہو جائے گا تو پھر یہ قندیل معلق اور یہ توکل کا چراغ دیکھ لینا بے نور و ضیاء ہو جائے گا۔ کبھی حکومتوں کی امداد نہیں لی، کبھی نوابوں کی طرف سے جب بڑی پیشکش کی گئی کہ ہم سال بھر کا خرچہ آپ کو دے دیتے ہیں یکمشت، تو انکار کر دیا کہ نہیں، ہمارا یہ ادارہ عام مسلمانوں کے تعاون سے چلے گا، ہم کبھی سرکار کی امداد نہیں لیں گے اور کسی سرمایہ دار کے بھروسے پر ہم مدرسہ نہیں چلائیں گے۔ آج بھی ہماری مہاراشٹر سرکار مہاراشٹر کے اندر مدرسوں کو ڈاکٹر ذاکر حسین مدرسوں کو ماڈریشن کرنے کے لیے 10 لاکھ روپیہ دینا چاہتی۔ ہمیں حیرت ہے کہ عصری تعلیم دینا سرکار اور حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن کچھ پرائیویٹ ادارے ایسے ہیں جو اسکولیں قائم کر کے بچوں کو عصری تعلیم دے رہے ہیں، وہ سرکار سے گرانٹ مانگ رہے ہیں، سرکار ان کو گرانٹ نہیں دیتی۔ بچوں کو تعلیم دینا سرکار کی ذمہ داری ہے۔ اب سرکار کا کام جو لوگ از خود کر رہے ہیں اور سرکار سے مدد مانگ رہے ہیں، سرکار ان کو مدد نہیں دے رہی ہے۔ مدرسوں کے چلانے والے کوئی سرکار کے داماد تو ہے نہیں، اور کبھی ہم نے سرکار سے مانگا نہیں۔ ہم تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی اس وصیت پر عمل کرتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے تعاون سے ہمارا ادارہ، ہمارے ادارے چلیں گے، ہم کبھی سرکاروں سے اور کبھی مالداروں سے، نوابوں سے مدد نہیں لیں گے۔ آج تک ہمارے ادارے اسی طرح چل رہے ہیں۔ 10 لاکھ روپیہ چھوٹی رقم نہیں ہے جو سرکار مدرسوں کو دینا چاہتی ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کے بانیان، دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم عام مسلمانوں کے تعاون سے اپنے اداروں کو چلائیں گے، اور سرکار ان اداروں کو بے فیض کرنے کے چکر میں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا شہر بیدار شہر ہے اور ہمارے شہر کے مدارس عام مسلمانوں کے تعاون سے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ دارالعلوم محمدیہ کا چندہ ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دل کھول کر کے تعاون کریں، اور صرف دارالعلوم محمدیہ ہی نہیں، ہمارے شہر کے جتنے ادارے جن کا چندہ ہم اپنی مسجد کا چندہ روک کر کے کرواتے، کہ آپ جو رقم ہمیں اس ہفتہ مسجد کے چندے میں دینا چاہتے ہو، مسجد کے ذمہ داران نے قربانی دی اور کہا کہ یہ چندہ آپ مدرسے کو دو، تو چندہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس مسجد کے ذمہ داروں کو بھی لگے کہ ہم نے قربانی دی تھی، تو ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے جامع مسجد کے مصلیان نے خیر مقدم کیا اور دل کھول کر کے تعاون کیا۔ یہ ادارے ہمارے اسلام کی بقا، نشر و اشاعت کا ذریعہ ہیں، اور یہ اسلامی قلعے ہیں جہاں قرآن و حدیث پڑھ کر کے ایسے علماء تیار ہوتے ہیں جو ہماری مسجدوں میں امامت کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کو قرآن کریم اور دین کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کراتے۔ بڑی قربانی ہے۔ مسجد کے ائمہ کو کیا تنخواہ دی جاتی ہے اور مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین کو کیا تنخواہ ملتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ قربانی کے ساتھ یہ لوگ چلتے، تو آپ کو جو ہے اداروں کا تعاون کرنا ہے، اور جس عالم سے آپ کا تعلق ہو آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ صرف سلام کرتے ہو، مصافحہ کرتے ہو، کبھی
اپنے جن علماء سے تعلق ہے ان کی کبھی مالی مدد خاموشی سے کرتے ہو؟ نہیں کرتے. ابھی نماز کے بعد 200-400 لوگ مجھ سے مصافحہ کریں گے. 200-400 لوگ مصافحہ کریں گے. ایک شخص مسجد میں ایسا ہے کہ جب وہ جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے تو 100 روپیہ مصافحے میں مجھ کو دے کے جاتا ہے. اب کیا کوئی دیتا نہیں، اور وہ دیتا ہے تو مجھ کو بھی عجیب سا لگتا ہے. نیا پن ہے نا، نیا پن ہے. پہلے مسجدوں میں امامت کرنے والوں کو تنخواہ نہیں ملتی تھی، حکومت وقت ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے، اور عام مسلمان ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ تم کو تو بہت ہدیہ ملتا ہوگا. تو میں نے کہا کہ تم مجھ سے کتنے دنوں سے تعلق رکھتے ہو؟ بولے 25 سال تو ہو گئے ہوں گے. میں نے کہا 25 سال میں کبھی 1 روپیہ دیا؟ کبھی ہدیے میں 1 جوڑا کپڑا دیا؟ وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا جب 25 سال میں تو نے کچھ نہیں دیا تو مجھ کو حیرت ہو رہی ہے کہ تو یہ کیسے پوچھتا ہے کہ آپ کو ہدیہ تو بہت ملتا ہوگا. بولو جب تو ہی نہیں دے رہا ہے تو اور دوسرا کون دے گا؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جن علماء سے آپ کا تعلق ہو ان علماء کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان کی ضروریات ہیں. آپ سوچو مسجد کا امام، اس کو 10,000 تنخواہ ملتی ہے، 8,000 تنخواہ ملتی، ہفتے کی نہیں مہینے کی. ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا اتنے پیسے میں اس کا گھر چلے گا؟ لیکن اللہ پاک کی قدرت، ربوبیت ہے اس کی کہ اتنے کم مشاہرے اور تنخواہ میں وہ اپنا گھر چلا لیتے. میں جب مسجد میں امام ہوا تو سائیکل پہ آتا تھا، پھر میں نے 50 خریدی، 50 پر آنے لگا تو مجھ کو کچھ ذمہ داران کہنے لگے، شہر کے ذمہ داران، کہ تم 50 پہ آتے ہو. بولا کیوں، تم کو حیرت ہے کیا؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میں گدھے پہ بیٹھ کے آیا کروں؟ یعنی اماموں کے تعلق سے لوگوں کی سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اگر اچھا کپڑا پہنے تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے، اچھی گھڑی ہو تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے، اچھا چشمہ ہو تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے، اچھی سواری ہو تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے. سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. جن علماء کرام سے آپ کا تعلق ہو اپنی جائز حلال کمائی سے ان کا تعاون کرنا چاہیے. کریں گے؟ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، نہیں تو آپ سوچیں گے کہ مفتی صاحب جو ہے اب لائن لے رہے سب کی. نہیں، جن علماء سے آپ کا تعلق ہے ان علماء کرام کو اپنی جائز حلال کمائی سے آپ ان کا تعاون کریں. تعاون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وقتاً فوقتاً ہدایہ وغیرہ دیتے رہیں. اپنے لیے کپڑا خریدیں، ان کے لیے بھی 1 جوڑا کپڑا خریدیں. اپنے لیے چپل جوتا خریدیں، ان کے لیے بھی خریدیں. کتنے کا آتا ہے؟ کتنے کا آتا ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی. اور میرے کہنے کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ ان علماء کرام کو آپ اس لیے دو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے. آپ ان کو اس لیے ہدیہ دو کہ یہ ہمارے امام ہیں. آپ ان کو اس لیے ہدیہ دو کہ یہ دین کے محافظ ہیں. قرآن کریم حدیث پاک کا علم حاصل کر کے پچھلوں سے علم حاصل کیا، اس کو آگے پہنچانے میں ان کا رول اور کردار ہے. آپ یہ نیت کر کے کہ یہ اللہ کے رسول کے وارث ہیں، آپ ان کو دو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی خوشنودی چاہتے ہو تو آپ ان کا خیال رکھو. کسی کے بچے کو آپ اگر محبت کی نظر سے دیکھو، ان کے ماں باپ کو بھی آپ سے تعلق ہو جائے گا کہ یہ میرے بچے سے کتنی پیار اور محبت سے پیش آتا ہے. کریں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟
دارالعلوم محمدیہ کا تعاون دل کھول کر کے کرے کہ جو اساتذہ کرام اور مدرسے کی طرف سے جو طلبہ آئے ہیں وہ بھی خوش ہو کر کے جائیں کہ جامع مسجد میں ایک اپیل، ایک گزارش کی گئی تھی اور ایسا تعاون کیا، دل خوش ہو گیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔